بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ علیہ السلام کے دادا جان کا نام تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا، عبد المطلب بیٹے تھے ہاشم کے۔ لیکن یہ ہاشم جو تھے، ہاشم کون تھے؟ ہاشم نے کیوں کہا گیا؟ ہاشم نے پھر شادی کہاں پہ کی اور ان کی وفات کہاں پہ ہوئی؟ آئیے آج کے اس چھوٹے سے پروگرام میں آپ جانیے اور آپ علیہ السلام کے پردادا کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کیجیے۔ ہاشم جو تھا، یہ آپ علیہ السلام کے پردادا تھے، اور یہ قصی کے جو مختلف مناصب تھے، جو مختلف اس کی ذمہ داریاں تھیں قصی کی اولاد کی یا ان کے جو رشتہ دار تھے ان میں سے ہاشم کے ذمے آیا حاجیوں کی خدمت کرنا، بیت اللہ کا متولی بننا۔ ہاشم اصل میں حشم سے ہے۔ حشم عربی میں کہتے ہیں روٹی کو توڑنا، اور ہاشم کہتے ہیں اس کو جو روٹی کے ٹکڑے کرنے والا ہو۔ یعنی کہ ہاشم وہ ایک سخی آدمی تھا، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ایسا انسان تھا کہ جب حاجی اس کے پاس آتے حج کرنے کے لیے تو یہ بطور میزبان روٹی کو توڑتا، گوشت بناتا شوربے والا، اس میں ڈبو دیتا۔ جب وہ کافی دیر تک بھیگی رہتی، پھر یہ حاجیوں کو ان کے ساتھ کھانا کھلاتا، ساتھ میں یہ کھجوروں کا، انگوروں کا اور شہد کا میٹھا پانی بنا کر ان میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ ہاشم کا اصل نام عمر تھا۔ ہاشم نے اسی لیے کہا گیا کیونکہ یہ لوگوں کی میزبانی کیا کرتے تھے جو حج کے لیے آتے تھے۔ عمر یعنی کہ ہاشم انتہائی زیادہ ذہین فتین تھا۔ اس نے قریش کو تجارت کی طرف لگایا، اور پھر اس سے بڑا کام یہ کیا کہ سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف تجارتی سفر کے لیے انہیں منظم کیا، اور یمن اور شام کے جو اس وقت کے فرمانروا تھے، بڑے سردار تھے، ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیا تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے انہی کے جو دو سفر ہیں ان کا تذکرہ سورۃ القریش میں کیا ہے کہ تم گرمیوں میں اور سردیوں میں قافلے لے کے نکلتے ہو اور تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، تم امن کے ساتھ جاتے ہو۔ ہاشم ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے شام کی طرف نکلے۔ مدینہ منورہ جس کا نام اس وقت یثرب تھا، یہاں پہ انہوں نے کچھ دنوں کا پڑاؤ کیا، اور یہاں پہ بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون تھی جس کا نام تھا سلمہ بنت عمر۔ یہ سلمہ آپ علیہ السلام کی پردادی ہیں۔ ہاشم نے ان سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ یہیں یثرب یعنی کہ مدینہ منورہ کے اندر ہی ٹھہرے رہے، اور پھر وہاں سے نکلے اور سرزمین فلسطین کے طرف چلے گئے، اور فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں پہنچے، جہاں پہ جا کر یہ بیمار ہو گئے اور وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا، یہ وفات پا گئے۔ پھر اس کے بعد ہوا کچھ اس طرح سے، جب ہاشم یہاں سے نکل آئے تو سلمہ جو تھی، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنی رحمت کی اور یہ حاملہ ہو گئی، اور انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ محترم ناظرین کرام، یہ بیٹا آپ علیہ السلام کا دادا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے پیشانی کے چند بال سفید تھے۔ عربی میں سفیدی کو شیبہ کہتے ہیں، تو ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ لیکن ہاشم کے بھائیوں کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ مطلب جو کہ ہاشم کا بھائی تھا، اسے کافی عرصے کے بعد تقریباً 8 سال گزرنے کے بعد کسی نے آ کر بتایا کہ یثرب مدینہ کے اندر تمہارے بھائی نے شادی کی تھی اور وہاں پہ آپ کا بھتیجا ایک موجود ہے، آپ کے بھائی کی نشانی موجود ہے۔ تو مطلب اپنے گھر سے اس قصد کے ساتھ نکلے کہ چاہے مجھے جتنی بھی قیمت دینی پڑے میں دوں گا اور انہیں ضرور لے کر آؤں گا۔ ایسا ہی ہوا، جب یہ مدینہ میں پہنچے اور آ کر بنو عدی بن نجار کے لوگوں کے ساتھ آ کر انہوں نے بات کی، اور وہ مان گئے اس شرط پہ کیونکہ یہ جا کر بیت اللہ کا متولی بنایا جائے گا، اپنے باپ کے منصب پہ جا کے بیٹھے گا۔ تو شیبہ کو مطلب اپنے اونٹ پر بٹھا کر لے کر آ رہے تھے۔ جیسے ہی مکہ کے اندر داخل ہوئے، لوگوں نے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو مطلب کا غلام ہے،
یہ تو مطلب کا غلام ہے، وہ لے کر آ رہی ہے۔ تو شیبہ جو اصل نام تھا وہ چھپ گیا اور عبد المطلب کے نام سے آپ علیہ السلام کے دادا مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب انتہائی زیادہ حسین، ذہین اور بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بندے تھے۔ انہیں فیاض کے نام سے لوگ یاد کرتے تھے کہ بہت بڑا سخی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو ایک عجیب و غریب سا کام بھی سونپا تھا کہ انہیں بار بار ایک خواب آیا کہ میں ایک کنواں کھود رہا ہوں جو بیت اللہ کے قریب ہے، جسے آج زمزم کا کنواں کہتے ہیں، جو بنو جرہم، وہی قبیلہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبیلہ تھا، جو جن میں ان کی شادی ہوئی تھی اور جنہوں نے آ کر مکہ کو آباد کیا تھا، اس کے پاس جو یہ ایک کنواں موجود تھا۔ پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ بنو جرہم کے اوپر کوئی حملہ ہوا، انہوں نے اپنا قیمتی سامان اس میں دفن کیا، کنویں میں اس کو بند کیا اور چلے گئے۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کنواں موجود ہے۔ 3 دن جب مسلسل آپ کے دادا یعنی کہ حضرت عبد المطلب کو بار بار خواب آئی تو انہوں نے اس کنویں کو کھودا، اس میں سے بے شمار سامان جو قیمتی تھا وہ نکالا اور اس میں سے پانی نکلا، اور یہ اس طرح سے یہ کنواں دوبارہ سے جاری ہو گیا۔ یہ آپ علیہ السلام کے دادا اور پردادا کے حوالے سے اہم معلومات تھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے سیرت کا مزید مطالعہ، اور آگے ہم پڑھیں گے آپ علیہ السلام کے والد محترم کے حوالہ سے کہ ان کی زندگی کیسی تھی اور ان کا نام، اور پھر ایک بڑا پیارا واقعہ جو ان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب الدعا ہے اللہ مجھے آپ کو سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔